باب الغسل اقسام غسل۔ اسلام نے طہارت و پاکیزگی کے متعلق جو احکام دیے ہیں ان میں سے ایک حکم غسل بھی ہے۔ اہل علم و عقل جانتے ہیں کہ حفظ صحت اور پاکیزگی و صفائی کے قوانین اور اصولوں میں سے ایک نہایت ضروری اور صحت افزا اصول و قانون ہیں جس کی روحانی جسمانی فوائد و منافع اظہر من الشمس ہیں۔ قطع نظر مذہب کے سوال کے تمام متمدن قومیں اور شائستہ لوگوں نے اس کی ضرورت و اہمیت اور افادی حیثیت کو محسوس و تسلیم کیا ہے۔ چنانچہ طہارت و پاکیزگی کا اثر روح پر ضرور پڑتا ہے، اور عبادت جو روح کی غذا ہے اس کے لیے طہارت بھی ایک مذہب نے جزو لا نفی قرار دی ہے۔ اس لیے اسلام نے جو ہر طرح ایک کامل و مکمل مذہب سے طہارت و صحت کے اس اصول کو بھی نہیں چھوڑا، بلکہ بعض صورتوں میں اس عمل کو فرض قرار دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے القرآن اس آیات میں اور دوسری آیتوں میں جنبی ہونے کی حالت میں غسل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے یہ غسل جنابت کہلاتا ہے۔ اسلام میں روزانہ غسل کے علاوہ غسل جنابت فرض اور ہفتے میں کم از کم ایک بار جمعہ کے دن نہانا سنت مؤکدہ ہے۔ اس طرح جسم انسانی کا جو حصہ وضو میں دھلنے سے باقی رہ جاتا ہے اور جس کا روزانہ دھونا ضروری چندہ ضروری نہیں، اس کی صفائی کا خاطر خواہ انتظام غسل کے ذریعے کر دیا گیا۔ اور اسلام میں طہارت کبریٰ غسل کو اس لیے کہا جاتا ہے اس کے ذریعے تمام بدن کی طہارت حاصل ہو جاتی ہے۔ اقسام غسل۔ اسلام نے غسل کی 4 قسمیں قرار دی ہیں: 1 فرض، 2 واجب، 3 سنت، 4 اور مستحب۔ ان میں سے جو غسل فرض ہے اس کی بھی 3 قسمیں ہیں: 1 غسل جنابت، دوسرا غسل بعد انقطاع حیض، اور غسل 3 بعد انقطاع نفاس۔ فرض غسل کے اقسام و احکام۔ غسل کے فرض ہونے کی پہلی حالت جنابت ہے، یعنی جمع کرنے یا احتلام ہونے کی حالت میں غسل کرنا فرض ہے۔ اس حالت کو جنابت کہتے ہیں۔ اس غسل میں اسلام نے جسمانی اور روحانی فوائد کو مد نظر رکھا ہے۔ سنیے، جمع کے بعد انزالی صورت میں یا احتلام کی حالت میں خون کا اجتماع ہو کر تمام اعضاء و قوی کا خلاصہ منی کے ساتھ خارج ہو جاتا ہے، جس سے تمام عضلات و اعصاب کو ضعف پہنچتا ہے۔ اس کا تدارک غسل سے کیا گیا ہے۔ غسل کرنے کے بعد خون منتشر ہو کر تمام جسم میں پھر برابر تقسیم ہو جاتا ہے اور ضعف رفع ہو کر تازگی آ جاتی ہے۔ نیز اسلام اس کے علاوہ غسل کے ذریعے اس فعال طبی کو اعتدال کی حالت پر لانا چاہتا ہے۔ اس طرح کے پاکیزگی اور طہارت کا خیال بہت بڑی حد تک انسان کو اس فعال کی وحشیانہ اور مضرت رساں کثرت سے روک دیتا ہے۔